یہ تو ہمارے تھے دنیاوی معاملات۔ آخری بات ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تعلق کی ضرورت ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو کوئی کام پڑ جائے، یہ آپ کی گلیاں اونچی نیچی ہیں، جب آپ نے ان کو برابر کرانا ہے، سڑکیں بنانی ہیں، تو کیا کریں گے؟ خود بنا لیں گے؟ نہیں بنے گا۔ آپ کوئی ایسا بندہ تلاش کریں گے کہ جو آپ کے علاقے کا ایم پی ایم این اے ہے، جو اس کا قریب ہو، ایسا بندہ ہی تلاش کریں گے۔ پھر اس کو پکڑیں گے، اس کو کہیں گے کہ ہمارا کام کروا۔ وہ جائے گا، اس کے پاس جا کر درخواست دے گا کہ ہمارے علاقے کے یہ بندے بڑے تنگ ہیں، گلی نے تنگ کیا ہوا ہے، یہ ہمارا مسئلہ حل کروا دیں۔ کہ اگر کوئی ناجائز پکڑا جائے پھر بھی تعلق کی ضرورت ہے، کوئی بچہ بھرتی کرانا ہے پھر بھی تعلق کی ضرورت ہے۔ بلکہ تعلق پیدا کرنے کے لیے منیر صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ یہ الیکشنوں کے دنوں میں وہ اس کے ساتھ اس کو جانتے بھی نہیں، ایم پی ایم این اے کو تعلق بھی نہیں ہوتا، جانتے بھی نہیں، اس کی تصویر کے ساتھ اپنی بڑی سی تصویر لگا کر چوک میں لٹکا دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ تعلق بنانا۔ تعلق کیوں بنانا ہے؟ اس کے ساتھ کل کام پڑے گا، کوئی بچہ بھرتی کرانا پڑے گا، کسی کو چھڑانا پڑے گا، کوئی سفارش کرنی پڑ سکتی ہے، اس کے ساتھ ہم اس لیے تعلق بناتے ہیں کہ دنیاوی معاملات آسان ہو جائے، مگر تعلق پھر نہیں بنتا۔ جب وہ جیت جاتے ہیں، نہ آپ کو پوچھتے ہیں نہ ہم کو پوچھتے ہیں، پہلے آپ کے بھی ہمارے بھی قدموں میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ آئے اس جگہ کی بات کرتے ہیں جس جگہ کا نام لیتے ہیں، جس شخصیت کا، نورانی شخصیت کا ہم نام لیتے ہیں، تو بغیر پیسے لگائے، بغیر فلیکس چھپوائے، بغیر اپنا چہرہ کسی کھمبے پر لٹکائے ہمارا نام اس بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہاں آپ تعلق بنانے کے لیے کئی پاپڑ بیلے، تعلق نہیں بنا۔ اب اس بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں، جہاں سے سب کی مشکل کشائی ہوتی ہے، جہاں سے نعمتیں ملتی ہیں، خزانے ملتے ہیں، بیماروں کو شفائیں ملتی ہیں، اس بارگاہ میں کس طرح تعلق بنانا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ، میرا غلام میری ذات پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجے گا، تو درود و سلام کے جو خادم فرشتے ہیں، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے گلی محلے کا نام لے کر میری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، پہلے ہم نے ایم پی ایم این اے کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے، فلیکس چھپوائے، اشتہار چھپائے، اس کی میٹنگ کی، تعلق نہیں بنا۔ جب وہ جیت گیا، اس نے اپنا ہمارا نام ہی اپنے دفتر سے خارج کر دیا کہ اس نام کا بندہ اگر گیٹ پر آئے تو دھتکار دینا ہے۔ کیوں؟ اس نے فلیکس بنائے تھے، اشتہار لگائے تھے، اب یہ کوئی کام لے کر آ جائے گا۔ مگر مصطفیٰ کی رحمت پر قربان جائے، حضور کے نام پر قربان ہو جائے کہ حضور کا نام ایک بار آپ نے لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا نام، ہمارے باپ کا نام، دادے کا نام، گلی محلے کا نام حضور کی بارگاہ میں لکھوا دیا گیا۔ حضور کی بارگاہ میں ہمارا تعلق بن گیا۔ پھر اس تعلق کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کا تعلق بن گیا، اس تعلق کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ میں آپ کے دلوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے بتانے لگا ہوں کہ جب آپ کا تعلق، درود و سلام پڑھتے 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 آپ نے حضور کی بارگاہ میں تعلق مضبوط کر لیا، پھر فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ رب کی بارگاہ سے جو مانگیں گے، رب کائنات عطا فرما دے گا۔ بیماری سے شفا مانگیں گے، بیماری چلی جائے گی۔ غریب کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، غریب کی غربت دور ہو جائے گی۔ بے اولاد کے لیے اگر آپ ہاتھ اٹھا دیں گے، رب کائنات اولاد نرینہ کی نعمت اس کی جولی میں ڈال دے گا۔ تو آپ کے ہاتھ اٹھانے سے اگر لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے، تو آپ کا جو تعلق مضبوط تھا، آپ اپنے لیے جب مانگیں گے، خدا کی قسم، رب کی رحمت اسی وقت جوش میں آئے گی، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ عرض کرنے لگا تھا، تعلق جب بن گیا پھر کیا فائدہ ہوگا؟ یہ پیچھے منیر صاحب لیٹ آئے ہیں، ان کو انشاءاللہ جرمانہ کریں گے۔ ہمیں بلا لیا پہلے انہوں نے، ان کے بھائی اپنے سسر کو لے کر آئے درود محل میں، ان کو بقول ان کے رپورٹیں میں نے نہیں دیکھی، کہتے تھے کہ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ہڈیوں کا کینسر ہے۔
یہ کوئی مہینہ نہیں ہوا، 20-25-30 دن ہوئے ہوں گے، 20-25-30 دن، وہ ان کو پکڑ کے لائے، دونوں بازوؤں سے پکڑا ہوا تھا، درود محل میں لے کر آئے ہمارے پاس، اس جگہ لے کر آئے جس کا نام ہی ذکر مصطفیٰ پر ہے، جس کا نام ہی درود محل ہے، جس جگہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام پڑھا جا چکا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ جب اس چار دیواری کے اندر لے کر آئے، پکڑ کر لے کر آئے، ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ ہڈیوں کا کینسر ہے، ٹانگوں پر وزن نہیں پڑ رہا تھا، میرے پاس وہ زمین پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، جو مسجدوں میں کرسیاں پڑی ہوتی ہیں مریضوں کے لیے، وہ کرسی اٹھا کر لائے، اس پر بٹھا دیا، وہ میں نے درود و سلام پڑھا، پڑھ کر پھونک مارنی شروع کر دی، نام مصطفیٰ لیتے گئے، پھونک مارتے گئے، وہ چلے گئے۔ جب دوسرے جمعۃ المبارک آئے تو وہ ایسے آئے جیسے ان کے اندر نئے سیل ڈال دیے ہوں، بغیر سہارے کے وہ گیٹ کے اندر داخل ہوئے، مجھ سے سلام لیا اور جا کر کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ میں نے جو ساتھ جوان آیا تھا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا یہ وہی بابا جی ہیں، میں نے پہچانا نہیں، پہلے وہ پکڑ کر لے کر آئے، اب وہ چابی والے کھلونے کی طرح اندر آئے اور جا کر زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس کو پوچھا کہ یہ وہی بابا جی ہیں، کہنے لگے کہ وہی بابا جی ہیں۔ اب جس کو اٹھا کر لائے، نہ وہاں کوئی انجیکشن لگا، نہ کوئی دوائی دی گئی، نہ کوئی پھکی، نہ کوئی کیپسول دیے گئے، ان کا تعلق حضور کی بارگاہ سے جوڑ دیا گیا، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا کر زبان پر صلی اللہ علیہ محمد کی صدائیں سجا دی گئی۔ اگر بھوک بھی ماری گئی تو ذکر مصطفیٰ کیا گیا، اگر پانی پڑھ کر دیا گیا تو پھر بھی درود و سلام تھا، اگر دعا کی گئی تو پھر بھی درود و سلام پڑھ کر کی گئی۔ جب ان کا تعلق حضور کی بارگاہ سے جڑ گیا تو رب کائنات نے ان کی محتاجی دور فرما دی۔